الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المسلمين الذي لا جهة له ولا هيئة له ولا كيفية له ولا عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والإنسانية والبشرية الذي جعل نبينا إمام المرسلين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وسيدنا وسيد ولد آدم يوم القيامة هادي صراط الحكمة والهداية سيد الثقلين نبي الحرمين وسيلتنا في الدارين. اللہ ہو 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 اللہ ہو. تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حاضرین معزز حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اہل سنت و جماعت کی سادہ اور مختصر سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی سنی ہر وہ کلمہ گو ہوتا ہے کہ جو نبی کی اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے، حضور کے ہر صحابی کا بھی غلام ہوتا ہے.
اور جب بندہ حضور کی آل بیت اور صحابہ کی غلامی اختیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ جو پیارے لوگ ہیں نا، ان کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کو بڑے بڑے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے گئے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہماری تو مسجدیں ہی درود و سلام سے پہچانی جاتی ہیں، ہماری تو اذانیں ہی درود و سلام سے پہچانی جاتی ہیں۔ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا یہ کس مسجد کی طرف اذان دے کر بلایا جا رہا ہے۔ ہماری اذانوں سے قبل حضور سید عالم پر پڑھا گیا درود و سلام وہ رہنمائی کرتا ہے کہ بلانے والا عاشق رسول ہے، عاشق مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اذان ہو، نعت ہو، تقریر ہو، ہم یہ باقی سارے کام بعد میں کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام پہلے بھیجتے ہیں۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کیسے پیدا کیا جائے لوگوں کے دلوں میں، تو وہ صورتیں انہوں نے لکھی ہیں جن میں فرسٹ جو انہوں نے پہلی صورت لکھی ہے کہ وہ پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے دلوں میں نبی علیہ السلام کا عشق پیدا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے دل میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے دوسرا نقطہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام سے بھی حضور کا عشق دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور حضور کے ذکر میلاد سے بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور کے ذکر میلاد سے بھی۔ اب آپ سوال پوچھیں گے یہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ میں بڑے عرصے سے اس چیز کی نیشنلی انٹرنیشنلی عام خطابات میں اور میڈیا چینلز پر میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب میلاد ہماری پہچان ہے تو اس کی تعریف بھی ہم کریں گے، بے شک اس کی ڈیفینیشن بھی ہم بیان کریں گے۔ جیسے شیعوں کی پہچان ہے وہ مجلس عزا کرتے ہیں، اب یہ مجلس عزا کیا ہوتی ہے یہ وہ بتائیں، یہ ان کا ایک معمول ہے۔ جو بندیوں کے 5 یا 6 نکات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں یہ وہ بتائیں۔ ان کے تبلیغ کے چلے ہوتے ہیں، یہ ڈیفینیشن وہ بیان کریں کہ یہ چلہ کیا شے ہوتی ہے۔ میلاد ہماری پہچان ہے، میلاد کی ہم بتائیں گے میلاد کسے کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ حنیف قریشی یا احمد رضا فاضل بریلوی سے پیار کرنے والا ان کا کوئی شاگرد، ان کا کوئی مرید، گولڑے والے سردار لجپال فاتح قادیان کا کوئی چاہنے والا یہ آج کل کے زمانے میں میلاد کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ میں وہ تعریف کروں گا مولد یا میلاد کی جو تعریف امام جلال الدین سیوطی کر کے گئے ہیں، جو تعریف صاحب سبل الہدی والرشاد امام صالحی شامی کر کے گئے ہیں، جو ملا علی قاری کر کے گئے ہیں۔ اور اپنی بات کو چھوڑیے، جو دیوبندی مکتبہ فکر کے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب تعریف کر کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لکھ گئے پڑے امام سیوطی ہمارے بزرگ لکھ گئے۔ اور امام سیوطی وہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ سیوطی وہ بندہ ہے جسے میرے نبی نے عالم بیداری میں 30 سے زیادہ مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور ریکارڈ اٹھا کے پڑھیے، امام سیوطی وہ بندہ ہے کہ جس نے میرے نبی کے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ میرے نبی کے ماں باپ کے ایمان کے اوپر رسالے لکھے ہیں، میرے نبی کی خاندان کی طہارت کے اوپر یہ رسالے لکھے ہیں۔ میں آپ کہیں گے تو پھر کیا ہو گیا؟ کچھ ہو گیا، سمجھانے لگا ہوں۔ دیوبندی، اہل سنت، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا امام سیوطی کو نبی نے 30 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے، 70 سے زیادہ مرتبہ، ویسے تعداد میں اختلاف ہے، بعضوں نے 100 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دیدار عطا کیا،
اور صرف جلوہ ہی نہیں دکھایا. امام سیوطی کہتے ہیں میں نے کئی حدیثوں کے بارے میں حضور سے پوچھا, حضور یہ آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ میں نے پہلے کیا کہا, امام سیوطی کون ہے؟ جس نے نبی کے میلاد پر 5 کتابیں لکھی. ایک بات تو دل میں پکی بٹھا لو نا, بیان کرنا یہ آج ہوا ختم ہو گیا, پر لکھا ہوا صدیوں سے لکھا ہوا ہے, صدیوں آگے بھی رہے گا. تو لکھنا زیادہ بڑا کام ہوتا ہے بولنے سے. تو جو بندہ 5 کتابیں میلاد پہ لکھے ثابت کرنے کے لیے, اگر میلاد بدعت ہو تو کیا بدعتیوں کو نبی جانتے ہوئے اپنے دیدار عطا فرماتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. میں نے پہلے کہا خبردار, ٹریڈیشن ہمارا ہے, پہچان ہماری ہے, تعریف. عجیب و غریب بات ہے, چند کنجر ناچ رہے ہوں اور پیچھے بینر انہوں نے میلاد کا لگا دیا ہو تو دنیا کو یہ کہا جائے یہ دیکھو یہ میلاد ہے. وہ ہم سے پوچھنا میلاد ہم کہتے کس کو ہیں؟ جس میلاد کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, جس میلاد کو ہم راحت اور برکت سمجھتے ہیں, جس میلاد کو نبی کے صحابہ کی سنت سمجھتے ہیں, جس میلاد کو اللہ کے سوالات نبیوں کی سنت سمجھتے ہیں, جس میلاد کو فرشتوں کی سنت سمجھتے ہیں, جس میلاد کو ہم اللہ کے ولیوں کی سنت سمجھتے ہیں, وہ میلاد کہتے کسے ہیں ہم؟ تو سن, ہم میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں مدینے والے آقا کی صورت و سیرت کا تذکرہ ہو, میرے نبی کی سیرت کی بات ہو, میرے نبی کی صورت کی بات ہو. اگر ڈیٹیل میں جاؤں, میرے نبی کی خلقت کی بات ہو, میرے نبی کی ولادت کے تذکرے ہو, میرے نبی کی بعثت کے تذکرے ہو, میرے نبی کے حسن و جمال کی بات ہو, میرے نبی کے قیل و قال کی بات ہو, میرے نبی کے عینین کی باتیں ہوں, شفتین کی باتیں ہوں, یدین کریمین کی باتیں ہوں, رجلین طیبین کی باتیں ہوں, حسنین کریمین کی باتیں ہوں, میرے نبی کے دہن بدن کی بات ہو, دہن بدن کی بات ہو, زکن بدن کی بات ہو, میرے نبی کے تکلم تبسم کی بات ہو, میرے حضور کی نوری سینے کے تذکرے ہو, میرے نبی کے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پسینے کی بات ہو, میرے نبی کے دلکش مدینے کی بات ہو. بس دوستان گرامی, بات نبی کی ذات کی ہو, بات نبی کی صفات کی ہو, بات میرے نبی کے حسن و جمال کی ہو یا صحابہ ہو آل کی ہو, اور بات گنبد خضرا کے مکی کی ہو, ہر وہ محفل جس میں میرے نبی کا ذکر ہو, ہم سنی اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو جلوس بیچ میں نہیں آیا, جلوس بیچ میں نہیں آیا اس تاریخ میں. اب سن, ہر وہ محفل جس میں نبی کے تذکار ہو یا نبی کی عظمت کا پرچار ہو, کیا لفظ بولا میں نے؟ جس میں نبی کے تذکار ہو یا جس میں نبی کی عظمت کا یہ پرچار ہو. نہ کہ بچ جلوس آ گئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی جلوس کدھر سے آیا. میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی میں آیا باہر سے, مجھے چھوٹا جلوس تھا لیکن جلوس میں لے کر آئے, تو میرے آنے پر میرے تصور میں
یہ جو بندے نکلے، جلوس نکلا، بتا اس میں میری عزت ہے یا بےعزتی ہے؟ بھائی بولیے نا بولیے. اور اگر 50 بندہ باہر کھڑا ہو کر کسی مولوی صاحب کے نعرے لگائے، یہ مولوی کی عزت کا پرچار ہے یا مولوی کی بے ادبی ہے؟ بولتے جاؤ یار. کسی پیر کے لیے 500 بندہ باہر روڈ پہ نکلے، ہاتھ میں جھنڈے پکڑ کے نعرے لگائے، اس میں اس پیر کی عزت کا اظہار ہے یا اس کی بے ادبی ہے؟ اوے بندے بنو، سمجھو ہم تصور میں حضور کی آمد کو لا کر زبانوں پہ مصطفیٰ کے تذکرے، ذکر، نبی کی عظمت و شان کے تذکار سجا کر سڑکوں پہ نکل کر بتاتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے کہ صدیوں پہلے آیا، عید آج بھی ہے. جشن میلاد مصطفیٰ، یہ جس نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت کا، پھر لگا. ہاں اب نعرے کو تھوڑا چینج کرو، اب نعرہ لگاؤ میلاد تاجدار ختم نبوت، جشن ولادت تاجدار ختم نبوت. یعنی موضوع کو بھی تو دیکھیں نا کہ موضوع کیا ہو رہا ہے، اس موضوع کا اظہار ہو آپ کے نعرے میں. پھر لگائیے نعرہ میلاد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ. تو میلاد کسے کہہ گئے بھائی؟ ہم لوگ کیا تعریف ہو گئی؟ اور بس حضور کے لیے تقریر ہو، تحریر ہو، قدم اٹھے یا زبان بولے، بس حضور کے لیے ہو، میلاد ہے. اور میرے نبی کے صحابہ، میں آج دل کرتا ہے کہ میں حضور کے صحابہ کا رنگ آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور، اور یاد رکھیے صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، شریعت نہیں ہے. آستہ بولے ہو بندے بڑھو ہیں جی نہیں. میں نے ایک دن یہ تقریر، یہ جملہ میرے ٹیلی ویژن چینل پہ بول دی، بعد میں وقفہ ہوا کچھ، یہ کیا آپ نے کہہ دیا صحابہ نہ ہو تو شریعت نہیں. میں کہ میں تے قرآن اپنے کنا نال حضور کو نہیں سنیا، سانو تے صحابہ نے دسیا کہ حضور ہے. حدیثیں ہم نے تو حضور سے نہیں سنی. حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس لیے شریعت کے یعنی اصول ہے امت کے اجماع کا کہ الصحابی کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہوتے ہیں حدیث کے بیان میں. یعنی کوئی صحابی، ویسے ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا صرف فرشتے اور انبیاء ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا صحابہ نہیں ہے. لیکن اس بات پہ امت متفق ہے کہ صحابی سے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نبی کی حدیث جھوٹی بیان نہیں کر سکتا. وہ بیان روایت میں عادل ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا مسئلہ، اس قانون کا یعنی نقطہ نظر کیا ہے کہ صحابی کسی بھی بندے پہ جرا ہو سکتی ہے حدیث بیان کرنے میں. فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں راوی کمزور ہے، اس کا حفظہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے. لیکن صحابی سے اگر کوئی حدیث بیان ہو، صحابی پہ جرا نہیں ہو سکتی ہے. یار مہربانی کریں نا. اس کی وجہ یہ کہ اگر صحابی پہ جرا شروع ہو جائے تو قرآن ہی نہیں رہے، حدیث ہی نہیں رہنی. اس لیے صحابی پہ جرا جاگو یار، ایک دم ایک تھکے نہ تو بندے ٹا بیٹھ گئے. بولو یار میرے سامنے چپ گنگی گام کمپنی بن کے بیٹھی. صحابی پہ جرا نہیں ہو سکتی. لہذا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. خدا کی قسم ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکل کے سارے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہوتے ہیں، ہم بھی مومن ہوتے ہیں. قرآن نے چیلنج کیا، قرآن نے کہا تم مومن کوئی نہیں ہو.
اچھا ایمان کی دلیل، آپ مومن ہو، مومن ہو، کیا دلیل ہے؟ تو یہ دلیل کے طور پہ کہے گا کلمہ، پھر ایسے کر کے کہے گا میری داڑھی، پھر ایسے کر کے کہے گا میں ابھی بھی نماز کیا، یا پھر قرآن پڑھ کے کہے گا۔ قرآن نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ریجیکٹ کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شک یہ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، نہیں ہے یہ مومن۔ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے یہ مومن۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں، نہیں ہے یہ مومن۔ صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، نہیں ہے یہ مومن۔ مہربانی کرو یار، یہ قرآن پڑھ کے آئے ہیں، نہیں ہے مومن۔ ان کی داڑیاں ہیں، نہیں ہے مومن۔ ان کی پگڑیاں ہیں، نہیں ہے مومن۔ ان کے مسواک ہیں، نہیں ہے مومن۔ اب سوال تو ہو گیا یا ربا، نہ داڑھی سے ایمان، نہ پگڑی سے، نہ مسواک سے، نہ کلمے سے، اب انہیں ایمان والا کیسے مانے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جب تک یہ میرے یار کو اس طرح نہیں مانتے جیسے میرے صحابہ نبی کے یاروں تم مانتے ہو، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آواز نیچے نہیں، جس جگہ اسی پہ رکھنا بھائی، توجہ ہے سب کی۔ تو صحابہ ایمان کا معیار قرار پائے، امت کب مومن ہوگی؟ بھائی بولو یار، خدا کا واسطہ ہے بھائی، امت کب مومن ہوگی؟ یار بیٹھ جاؤ پلیز، یار بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جگہ نہیں ہے پھر کہندے تھوڑا 2 منٹ اگے جاؤ یار، مہربانی کرو، نہیں ہے جگہ، بیٹھ جاؤ سارے۔ دھیان ادھر رکھنا یار، دروشی پڑھو ایک بار پھر۔ اچھا میں نے کیا لفظ بولا؟ صحابہ کون ہیں؟ ایمان کا معیار ایمان کا۔ اگلا جملہ میں بولوں گا کئیوں کے کنا میں چوکوں نکلنے نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی الگ چیز تھی جو صحابہ میں تھی اور ان میں نہیں تھی؟ اب ذرا بولتے جاؤ، بولتے جاؤ۔ داڑھی کامن، داڑھی کامن، ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ کلمہ کامن، ادھر بھی ہے۔ قرآن کامن، نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ روزہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ زکات ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ یار یہ تو سب کچھ ہے، پھر بھی مومن نہیں ہے۔ داڑھی، پگڑی، مسواک، ایوری۔ یا اللہ پھر ہن کیڑی شے او انہاں وچ منگنا ہے کہ جدی وجہ تو انہاں نوں تو مومن ڈکلیئر کرے گا؟ تو جواب آتا ہے باقی سب کچھ ہے پر میرے یار کے عشق کی وارفتگی نہیں ہے، میرے محبوب کے صحابہ کے عشق جیسا ان کا عشق نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھو رب کیا مانگنا چاہتا ہے؟ رب ان سے کیا چاہتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ نبی کی خوشی میں خوش ہیں، نبی کے غم میں غم زدہ ہیں، نبی مسکراتا ہے یہ بھی مسکراتے ہیں، نبی روتا ہے یہ بھی روتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کے، حضور کی والدہ کی قبر منور کی زیارت یعنی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجازت دی۔ ظاہر حضور جا رہے ہیں تو اکیلے نہیں جائیں گے بھائی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ سارے چلے گئے حضور کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور قبر پہ کھلوتے، حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، فبکا شدیدہ،
حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے فبکا وابکا. حضور روئے. اب یہ تو اللہ ہی جانتے حضور کیوں روئے ہوں گے. رحمت کی وجہ سے روئے, اپنی والدہ کی یاد آئی روئے, کیا ان کا مقام دیکھا روئے, کس وجہ سے حضور روئے ریزن لکھی ہوئی نہیں ہے, بس حضور روئے. پر حدیث کے الفاظ ہیں حضور اکیلے نہیں روئے, بکا وابکا. اوے حضور روئے سارے صحابہ ہی رو پڑے. اب سوال پیدا ہوتے حضور تو امی جان کے لیے روئے, صحابی کیوں روئے؟ حضور کو تو والدہ کا دکھ تھا. بھائی بندہ اپنی امی جان کی قبر پہ جائے, والد کی قبر پہ جائے تو والدہ کی والد کی یاد آتی ہے, ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. سوال یہ صحابہ کیوں روئے بھائی؟ حدیث کے الفاظ ہیں اب کا, صحابہ خود نہیں روئے, حضور کے رونے نے انہیں رونے پہ مجبور کر دیا. یہ وہی رنگ ہے جسے بیان کرنے والا بیان کرتے جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں. پورا نہیں آتا آپ تسی نال دسو. ہاں جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اصل یہ جو ہے نا یہ تو ربائی ہے, تو مجھے ایک ہی مصرع آتا ہے, آپ کو بھی ایک آتا ہے, دو ہو گئے پھر دو رہ گئے. تو بہرحال جے گر میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. بابا فرید کہتا ہے کہ میں ہی کیا, میں ہوں ہی کیا, میرا دکھ میرے یار کا دکھ, میرے حبیب کی خوشی. اب سمجھ آئیے کہ سنی محرم میں دکھے ہوئے کیوں ہوتے ہیں اور میلاد میں خوش کیوں ہوتے ہیں. نہ مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. اب سمجھ آئیے کہ سنی محرم کے مہینے میں دکھے ہوئے کیوں ہوتے ہیں اور میلاد کے مہینے میں خوش کیوں ہوتے ہیں. کیونکہ عشق چاہتا ہی یہ ہے, محبت چاہتی یہ ہے, جس چیز میں یار دکھیا ہو, جس چیز میں محبوب راضی اور امام صالح شامی امام زرہونی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں, اور یہ 10ویں صدی کے محدث ہیں. اور اس وقت بھی کچھ علماء اور فقہا کا آپس میں یہ تو معاملہ تھا کہ کیا نبی کے میلاد کی خوشی میں ولیمے اور دعوتیں پکا کے لوگوں کو کھلانی چاہیے یا نہیں. فقہا کا فتویٰ تھا نہیں, بعض فقہا کا فتویٰ تھا نہیں, اور محدثین اور باقی کوئی صلحاء وہ کہتے تھے نہیں ایسا کرنا چاہیے. امام زرہونی فرماتے ہیں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. امام صالح شامی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اور ان سے پھر آگے کئی بزرگوں نے اس سے حوالے کو اپنی بکس کے اندر کوٹ کیا ہے. تو یہ جو بزرگ امام زرہونی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, دل میں آیا کہ یار حضور کو لوگ پوچھ ہی لینے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو فقہا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ولیموں کے حوالے سے, ولیمہ کہتے ہیں خوشی کی کھانے پکانے کو, عام آپ کے میلاد کی خوشیوں میں کھانے پکاتے ہیں, تو یہ جو فقہا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے جو فرمایا, میرے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا, باقی بزرگوں نے بھی اس کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی. حضور نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی, اور جیڑا ساڈے تو خوش ہوتا ہے اسی اس کو خوش ہو جاتے ہیں. مزہ نہیں آیا بھائی, مزہ نہیں آیا. جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم, بولیے بولیے, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اور یہی صحابہ, اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ کیا کرتے تھے, ان کا کیا الگ سے ایسا ریئیکشن تھا, الگ سے ایسا طرز عمل تھا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ امت بھی ایسے ہی ہو. تو میں نے کیا لفظ بولا, صحابہ میں کیا تھا, نہ بولو نا یار. صحابہ میں کیا تھا, عشق تھا, وارفتگی تھی. وارفتگی کہتے ہیں عشق وچ انا پانا.
مت کوئی آخ جی ایکڑ لفظ بولے نے انا پن مطلب اے عشق میں بندہ ایسا مست الست ہو کہ اپنے یار کے بغیر اسے کوئی نظر ہی نہ آئے. صحابہ کرام کی ورفتگی آپ کے سامنے میں بیان. اچھا سنو یار، میں اکثر سنایا کرتا ہوں پر اب آپ سن لو. صحابہ کرام میں کیا چیز تھی؟ عشق، جو منافقوں میں نہیں تھا. کلمہ باقی سب کچھ تھا ان میں، پر وہ الگ سے کیوں ہوتے تھے؟ ان میں عشق نہیں تھا، نبی کا ادب نہیں تھا. وہ کسی اور آنکھ سے حضور کو دیکھتے تھے، صحابہ کسی اور نگاہ سے حضور کو دیکھتے تھے. اور میں نے انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو سارا کچھ بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ صحابہ کے اصل رکشے قدم پہ چلنے والے کون لوگ. انشاءاللہ کی آگے باتیں آئیں گی، لیکن صرف اتنا سنیے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ عشق، ورفتگی. حضور کے معاملے میں اچھا ہوں سنے ہو تسی کو جی کچھ گل بھی دس دو. اے گل میں دسنا، ادھر میرے ال ویکھو، اے میں جوش نال تقریر کر رہا ہوں، میرے منہ چوں کئی بار تھوک نکل جاندے، چھینٹے نکلتے ہیں. اگر کوئی بندہ بولے نہ بھی نہ اے منڈے دے منہ تے جائے تے تھوڑا جے دل چکا جائے گی. آئے 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 آئے. اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اس کو ایسے بات کر رہا ہوں، نکل رہا ہے. اور یہ بندہ جو ہے نا اس کو اچھا یہ گل کوئی دلیل جو کی ہے، یہ مان رہے ہو، یہ مانتے ہو نا کہ بھئی کوئی بندہ بھی، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی سپیکر، وہ بندہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک نکلے تو سننے والا اس کو تھوڑا سا ایسا کجل جی محسوس کرتا ہے. ایسے ہی بولو ایسے. اچھا اب میں بتانے لگوں ورفتگی کسے کہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی صاحب، بخاری شریف کی روایت ہے. میں آگے چل کے بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وہ میرے نبی کے لیے کیا طرز عمل رکھتے ہیں؟ ما تنخم النبی نخاما الا وقعت فی کف رجل منهم فتلق بها جلده وجهه. بخاری کے الفاظ موجود ہیں، حضور جب کھنگار مبارک، تھوک مبارک پھینکتے، صحابی لپک کے اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے. اذا توضا النبی قعدوا یقتتلون علی وضوئه. حضور وضو کرتے، صحابہ اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے، آپس میں ایسے لڑتے، یوں لگتا کہ ایک دوسرے کو بھی قتل کر دیں گے. کس کے لیے؟ وضو کے پانی کے لیے، نبی کے وضو کے پانی کے لیے. اب پورے قرآن کو اٹھاؤ، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی وضو کرے تو پانی ہاتھوں پہ اٹھاؤ. پورے ذخیرے احادیث کو اٹھاؤ، پورے قرآن کو اٹھاؤ، کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے اللہ اور رسول کا کہ نبی تھوکے تو کوئی اس کو نیچے نہ گرنے دے، اس کو اٹھا کر منہ پہ ملے. اب سوال یہ ہے جب لکھا ہوا نہیں ہے یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اور بھائی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، نبی نے نہیں حکم دیا ہوا کہ جناب میرا تھوک اٹھا کے منہ پہ ملو. نبی نے کہیں حکم نہیں دیا ہوا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہرے پہ ملو. اور صحابی رسول حضور کے منہ مبارک کی وجہ سے اپنی جان، حضرت خالد بن ولید نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ میرے بال کو ٹوپی کے اندر رکھو، پھر ہر جنگ میں ٹوپی سر پہ پہنو. تو ایک عاشق رسول نے ایک جملہ دیا تھا بڑا پہلے، میں بچپن میں ان کی تقریر سنا کرتا تھا، وہ میری زبان پہ بھی اور آپ بھی سنیے. اس نے جملہ دیا تھا، اس نے کہا تھا صحابہ اپنے عشق میں کسی قانون کے پابند نہیں تھے، بلکہ عشق کے قانون صحابہ نے خود بنائے ہیں. بھائی توجہ ہے سب کی. میں آ رہا ہوں انشاءاللہ محبت کے رنگ میں آؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا پہلے اپنا راجہ راضی کرنے دو. اب یہ صحابہ کا مزاج ہمیں کیا پتا چلا کہ صحابہ عشق اور ورفتگی میں اس مقام پر ہیں. کسی جگہ قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ نبی بول مبارک کرے اور تم اسے پی جاؤ. کسی جگہ بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے خون مبارک کا قطرہ اگر لے اس کو کوئی تبرک سمجھ کے لے لے. یہ کیا ہے؟
یہی وہ عشق ہے جو صحابہ میں ہے، منافقوں میں نہیں ہے. اور اسی عشق کے رنگ کو میرا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میرے یار اگر یہ تیرے اوپر ایمان اس طرح کا لائے جیسے صحابہ لے کر آئے ہیں پھر ہدایت پائے. آج تو ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، عقل کے ڈھکوسلے چلاتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو ذرا اس وقت بھی کئی تو ہوں گے جو کہتے ہوں گے قرآن نے تو نہیں کہا کہ نبی کے بول مبارک کو پی لو، قرآن نے تو نہیں کہا کہ آیا 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 او لو یار لو یار. ایک اور روایت سنو تانوں چس آ جانی. صحابی رسول نام ہے عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جاتے ہوئے نے جب کبھی بھی حضور کو دیکھتے ادھر دیکھو، حضور کو آتا دیکھتے زمین پہ گرتے، زمین پہ گر کے ساریاں جڑی گھر دینا مٹی، اے جناب کپڑے شپڑے سارے مٹی کے اندر، پگڑی ہو گئی، امامہ ہو گیا، زلفاں ہو گئیاں، مٹی 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 مٹی. حضور کو دیکھ کے رو. اچھا دھیان ادھر رکھو، حضور انہیں دیکھتے ادھر تک حضور زیر لب مسکراتے چل پڑتے. یہ جو صحابی رسول ہے نا ان کا یہ معمول بن گیا، جب حضور کو دیکھتے پھر حضور کو ایک دن حضرت عمر پھاڑ لے. یہ کیا طریقہ ہے تیرا، یہ کیا حرکت ہے؟ حضور آتے ہیں تو مٹی 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 اپنے کپڑے ادھر تک. عمر جی ایک سوال کا جواب تو دیں. ہاں کیا ہے؟ جب میں یہ کرتا ہوں حضور کیا کرتا؟ بتاؤ نا. جب میں یہ حرکت کرتا ہوں حضور کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے، وہ انہوں نے کیا کرنا، وہ تجھے دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. موٹے موٹے آنسوؤں نے آپ کے رخساروں کے بوسے لیے اور رو کر کہنے لگے عمر خدا جانتا ہے میرے یہ سارے جتن اسی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں. تے پھر کشمیر دا رومی کیوں نہ بولے قدر بھلاندا ہوئے گرگ کی جانے ہوئے مردے کھامن والی قدر بھلاندا بل بول جانے صاف دماغ والی قدر نبی دا ایک چار ڈاکو چور کمینے ڈاکو چور کمینے قدر نبی دا جانن والے وہ سو گئے وچی مدینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچی مدینے. میرے نبی کی ساتھ سے محبت کا جذبہ رکھنے والوں بس اتنی بات ذہن میں رکھو، اتنی بات ذہن میں رکھو. صحابہ کے نظریہ میں اور لوگوں کے نظریہ میں اگر فرق ہے تو فرق صرف نبی کے عشق کا ہے. اور میرا اللہ چاہتا یہ ہے زبان پہ کلمہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، ہاتھ میں مسواک ہو، زبان پہ قرآن ہو، نماز کے لیے بندہ مسجد میں ہو، یہ سب کچھ بعد میں ہو، دل میں مدینے والے کا پیار پہلے ہو. اس لیے دوستان گرامی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کا جو
مان کیا ہے اس کا انداز تربیت یہ رکھا ہے. نماز کی بات بھی ہم کرتے ہیں, روزے کی بات بھی ہم کرتے ہیں, حج زکات کی بات بھی ہم کرتے ہیں, داڑھی پگڑی یہ سب ہماری تربیت میں شامل ہوتا ہے. لیکن اوروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ داڑھی پہ زور پہلے دیتے ہیں, ہم نبی کے عشق پہ زور پہلے دیتے ہیں. ان میں اور ہم میں, ان کی انداز تربیت میں, ہمارے انداز تعلیم و تربیت میں یہ فرق ہے. وہ نماز پہلے سکھاتے ہیں, باقی چیزیں یا تو سکھاتے ہی نہیں یا بعد میں کہیں بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پیچھے پڑی, زہرا دے بابے نل پیار پہلے کر. اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جو میلاد ہے یہ دلوں میں نبی کے عشق پیدا کرنے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے. یہ جو درود و سلام ہے یہ نبی کا عشق پیدا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. دوستان گرامی, حقیقت تو یہ گئے اس میلاد کے ذریعے سے امت کے دلوں میں آپ نے بھی بیان کیا ہے یا نہیں کیا. اللہ کی قسم ہے لوگوں, میرے احمد رضا کا مسلک, میرے پیر مہر علی کا مسلک, میرے احمد رضا کا مسلک, میرے پیر مہر علی کا مسلک, میرے پاپا جی قاسم صادق مولوی کا مسلک, باب خاتم رضوی کا مسلک وہی مسلک ہے جو میرے محمد عربی کے صحابہ کا مسلک ہے, نبی کی آل کا مسلک ہے. اے جڑا بھائی مجمع اے پرے ہے نا, اے جڑے چاند لو تسی کنجوسیاں پہ کرتے ہو, ادھروں آواز کٹ آ رہی. سبحان اللہ. صحابہ کا مسلک کیا ہے؟ حضرت مالک بن عوف, ان میں ہنج آگے تیز تیز نکلنا ہے اور رکنا نہیں ہے. اور امید ہے کہ آپ, میں جو چیز پڑھوں گا آپ اس کو ذرا سمجھیں گے کہ میں نے کیا لفظ بولا ہے. حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں آئے, سونا سامنے, عاشق ادھر, محبوب ادھر, کھڑے ہو کے عرض کی آقا جی اجازت ہوئے تو کچھ شعر پڑھیے. اے فرق ہے نبی نے یاراں وچ تے عام مولویاں تے باقیاں چیزاں وچ. صحابہ نے کلمہ پڑھا, چہرے وڈو ہاتھ دیکھ کے پڑھا. اگر دل تہاڈا کردو ہوئے تو میں تانوں ایک جملہ دے دیواں, اگر انہوں یاد رکھو تو ساری زندگی اس تے تھوڑا ہے, یعنی زندگی ساری اس کو استعمال کرتے رہو گے نا وہ ختم. تھوڑا نہیں ہے, میں تھوڑا کہتا, تھوڑا نہیں. میرے سیدی مرشدی قبلہ حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب, اللہ آپ کا سایہ دیر اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. ہزاروں لاکھوں علماء کے استاد اور اہل سنت کی وہ مقتدر شخصیت, تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ, جامع رضویہ ضیاء العلوم کے محتمم اور میرے استاد, میرے مرشد قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب, آپ نے ایک دن ایک جملہ بولا, اللہ کی قسم عشق والوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا. آپ نے فرمایا بیٹا لوگوں کو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ظاہری دولت کیوں نہیں. بھئی سارے کہتے ہو نا مال کے دو جہاں, مال کے دو جہاں آپ ہیں, آپ ہیں, کہتے ہو. جب حضور مالک کے دو جہان ہیں تو پھر نبی پاک کے جناب گھر میں کئی کئی دن فاقے کیوں ہوتے تھے؟ میرے استاد گرامی نے نقطہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیٹا اپنے نبی کو ظاہری دولت نہیں دی, سونے چاندی کی کثرت نہیں دی. اگر رب چاہتا تو نبی کے دروازے کے باہر سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے. فرمایا دو وجہ سے اللہ نے سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے. نمبر ایک, کہیں دولت کے پجاری سارے جمع نہ ہو جائیں. نمبر دو, فرمایا محبوب کے یاروں کی عظمتوں کا بھرم رکھنے کے لیے, کیونکہ اگر ظاہری دولت نبی کی
گھر میں ہوتی سونے چاندی کے انبار ہوتے تو جس طرح آج کا کالا مردود کہتا ہے کہ جی یہ اس وجہ سے لگے اس وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، ان کے لیے تو دلیل بنتی اور نہیں ایمان کوئی نہیں تھا، نبی کا عشق کوئی نہیں تھا، نبی کا پیار کوئی نہیں تھا، یہ تو دولت کو دیکھ کے آئے ہیں۔ فرمایا حبیبا تجھے سب کچھ دے دوں گا پر ظاہری سونے چاندے کی کثرت نہیں دوں گا، کیوں؟ تاکہ جب تیرے قدموں سے کوئی وابستہ ہو، تیرے دامن سے وابستہ ہو تو تیری دولت دیکھ کے نہ آئے، تیری زلفوں کے گنڈت دیکھ کے آئے۔ ایسی بن تن سج ویسا جنہیں دے رنگ کالے شالے نے، کوئی ادھر ٹھیکے ٹکڑے نے، کوئی نکلنا پریشان نہ ہو۔ چوتھے ایوان پر آسمان پر موجود میرے ایوان میں جب جنتی کو غوطہ لگوایا جائے گا وہ اتنا سونا ہو جائے گا، اتنا سونا ہو جائے گا کہ جنت کے اندر کوئی سورج چاند ستارے نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں روشنی کیسے ہوگی؟ حدیث اور روایات میں آتا ہے جنتی کے چہرے ہی جنت کے چراغ ہوں گے۔ جنتیوں کے چہروں کی روشنی سے جنت کے اندر ہر طرف روشنی ہوگی۔ اب یہ جو ہے نا کہ جنت میں کستوریاں ہوں گی، خوشبوئیں ہوں گی، پتہ ہے جنت کے اندر کستوریاں اور خوشبوئیں کیا ہیں؟ ہر جنتی جو کچھ کھانا پانی وہاں کھائے پیے گا اس کو کسی ٹائلٹ شیلٹ کی حاجت واجت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا پسینہ بن کے وہ ساری چیز اڑ جائے گی، ختم، ہضم ہو جائے گی۔ اللہ، وہ جو پسینہ ہے نا وہ جنت میں کستوری کی طرح مہک رہا ہے۔ یہ میرے تیرے پسینے میں خوشبو آئے گی جنت میں جا کے، نبیوں کے جسم سے خوشبو آتی ہے ظاہری زندگی میں ہیں، اس لیے ہم اور ہیں، نبی اور ہیں، ہماری زندگی بھی اور، ہماری موت بھی اور، ہماری حیات بھی اور، نبی کی زندگی اور، نبی کا وصال اور، نبی کے معاملات اور، ہم اور ہیں نبی، پھر بولو ہم اور ہیں انبیاء اور ہیں۔ دوستان گرامی میں بات کرنے لگا تھا صاحب ہم جنت میں جائیں گے، ہم سج جائیں گے، جنت میں جانا ہماری سجاوٹ ہے، ہماری رونق ہے، اور ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے جنت میں جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم سج جائیں گے، صحابہ جنت میں جائیں گے، صحابہ کے جانے سے جنت سج جائے گی۔ اب وہ حدیث ذہن میں رکھ کے کئی دفعہ حضرت قبلہ حیدری صاحب نے آپ کو سنائی ہوگی کہ جنت قیامت والے دن شرمائے گی، دلہن کی طرح شرمائے گی اور کہے گی ربا جڑا تو میرے نال وعدہ کیتا سی پورا کر، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 رکنوں کے ذریعے سے مجھے سجائے گا، میرے حسن میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت سے کہے گا کیا میں نے تجھے حسن حسین نہیں دیے ہوئے ہیں؟ تو جنت ایسے شرمائے گی جیسے دلہن شرماتی ہے۔ تو پھر سن میرا جملہ، میں اور تو جنت میں جائیں گے، ہم سجیں گے، اے ساڑیاں بوتھیاں سج جاسن، صحابہ جنت میں جائیں گے، جنت کی رونق بڑھ جائے گی، اے جنت کی قیمت بڑھ جانی ہے۔ کیونکہ جس جنت میں ابو بکر صدیق نہ جائے، جس جنت میں حیدر کرار نہ ہو، اور جس جنت میں حسن حسین نہ ہو، آیا آستہ بول جائے۔ ہاں سنی ہوتا ہے جڑا آل دا بھی غلام ہوئے تے صحابہ دا بھی غلام ہوئے، تے صرف منہ نال نہیں، ہم سارے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، پورا محرم گزرے تیرے منہ چ حسین دا نام نہیں سنیا، تو کہ جا غلام ہے؟ بیٹا جی دل میں اگر عشق ہو، پیار ہو، جنا آکھے جی میں پیپل پارٹی دا کر کونا، میں نون لیگ دا کر کونا، او جی مجھے بڑا عشق ہے عمران خان تک منہ چکے نہ ہی نہ نکلے، لوکاں کہو تو کہ جا کر کونے، نہ تیری گھر تے چنڈا نہیں، یار کو گل سمجھو نا، نہ تیرے بات کوئی سٹکر، نہ تیرے منہ تے اپنے لیڈر کا کوئی نعرہ، تو کیسا ہے اپنے لیڈر کا اور پارٹی کا وفادار؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں اگر واقعہ تم تمہارے بیت کے نوکر ہو تو تمہاری زبانوں پہ کبھی علی علی کے صدائے اور نعرے جاری نہیں۔
واقعی اگر تم حسین اور حسن کے غلام ہو تو کبھی ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے نظر نہیں آئے؟ کبھی یزید کتے کمینے لامتی کے اوپر لعنت کرتے نظر نہیں آئے؟ عشق کا تقاضا تو یہ ہے، یار کے سجن سے پیار، یار کے دشمن سے نفرت۔ کیا مطلب ہے؟ علی علی، نبی نبی، یہ عاشقوں کا وظیفہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھو، میں ابھی اندر آیا تو میرے نعرے اور بھی لگے، لیکن مجھے ایک دن ایک صاحب نے فون کر کے کہا یہ کیا ہوتا ہے جدھر جاتے ہو ادھر ادھر؟ میں کہ میں اور اللہ کولو کہ منگا، ساڈے ناں نال حضور مولا علی دا ناں ایسا جڑ گئے سانو تک کہ لوگ علی علی کرن لگ جاتے ہیں۔ ادھر نعرہ حیدری۔ تانوں ایک چھوٹا جا تانوں ایک لطیفہ سنا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر نا ادھر کافی سارا ہمارا ایبٹ آباد میں کافی حضرت کو پتہ ہے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ادھر ہمارے دوست نے کراچی کے مفتی نوید صاحب تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے آخیا بھائی سارے بولو ادھر ادھر، سنی بھی بولو ادھر ادھر، وابی بھی بولو ادھر ادھر، دیوبندیو تسی بھی بولو ادھر ادھر، فلانے تسی بھی بولو ادھر ادھر۔ تو بعد انہوں لوگ آخیا جی رہے کہڑے نویں نعرے شروع کیتے نے ہوئے؟ تو مفتی صاحب نے بڑی زبردست گل کی تھی، انہوں نے آخیا بھائی بات یہ ہے کہ ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے۔ نہ کہ جی اس دے وچ کیڑی گل؟ انہوں نے آخیا جی اس تو پہلے اسی کہندے سن نعرہ حیدری تے کئی لگے جنے منہ آئیاں کر کے آئیاں پسکور ویندے سن، تے جدوں اسی انہاں کول پوچھدے سن یار یا علی کیوں نہیں کہنے، تو وہ کہندے سن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یا کہنے سے منع کیا۔ تے ایتھے انج پتہ لگنا سی اے اور اے اور اے او اے تے اے او اے۔ اساں آکھیا یار چلو اسی یا کڈ دینے ہاں تے حیدر حیدر کردے ہاں، ہن دس ہن تیرا منہ کیوں بند ہے؟ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ مولا علی کی محبت، نبی کی محبت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے ذکر میں اور اللہ کے ذکر میں کوئی دوجی نہیں ہے، جیسے نبی کی آل کے اور صحابہ کے ذکر اور نبی کے ذکر میں فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی نبی کرے وہ بھی نبی کا ذکر ہے، علی علی کرے وہ بھی نبی کا ذکر ہے، صدیق کے نعرے لگائے وہ بھی نبی کا ذکر ہے، کیونکہ ہم کیا جانے علی کون ہے، صدیق کون ہے، عمر کون ہے، یہ سارے کون ہیں؟ ہم نے تو ان سب سے پیار اس لیے کیے کیونکہ حضور نے ان سے پیار کیا ہے، انہوں نے حضور سے پیار کیا ہے۔ ہم سنیوں کی تو محبتوں کا قبلہ ہمارا سب کچھ کون ہے؟ حضور ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے واعظ، تیرا کچھ کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کدے کدے سجو کبیو آمن نہ ٹوچاں شوچاں یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، جھنڈے کیوں لائے، فلانا کیوں لایا، تو تسی صرف ہل کر کے آکھے ہو تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ تو پھر آواز آنی چاہیے، پھر نعرہ لگنا چاہیے، پھر صدا لگنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی ذات سے کتنا پیار ہے۔ نبی کی آمد کے تذکرے، نبی کی آمد کے تصور میں زبانوں پر نبی کا ذکر کیسے جاری ہوتا ہے۔ تو پھر مل کی آواز آوے او حبیب خدا سرورے انبیاء، جس دا مدتاں تو سی انتظار آ گیا، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، آواز آوے، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلاں نو قرار آ گیا، جس دی
خاطر بچھایا گیا فرش نو، جس دی خاطر سجایا گیا عرش نو، جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں، بن کے لولا گدا تاجدار گیا گیا، ایسے دنیا دی تو کی رنو کی کرام، اس دنیا دی جاگیر کی کرام۔ پھر ذرا مل کے پڑھ لینے کو، اس دنیا دی توقیر نو کی کرام، اس دنیا دی جاگیر نو کی کرام۔ میرے یتے آئے میرے یتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے یتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے حصے محمد دا پیار آ گیا۔ میرے یتے خدا دا کرم ہو گیا، جی 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 میرے یتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے حصے نبی جی دا پیار آ گیا۔ خطیب اہل سنت عالم ربانی حضرت محترم مولانا امانت علی حیدری، ظاہر ہے آپ پر خطابت بھی ناز کرتی ہے، خطابت کے انداز کو یہ سمجھتے ہیں، پر میں آپ کو بتا دوں یہ کرم سنیوں پہ ہی ہے، وہ ایک کمنٹری والی مخلوق بھی ہے۔ تو ایک دن ان کے ایک بڑے مولوی صاحب آئے، کہنے لگے آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں، آج میں بھی آپ کے خطاب سنوں گا، لیکن سنوں گا پیچھے بیٹھ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو 1.5 گھنٹے خطاب رسید خطاب جان لا کے کرنے ہیں نا بھائی، تو ویل 50 دی سٹو یا 10 دی سٹو، اساں تقریر ہی کرنی گاتے سمجھتا ہے ذرا ذوق شکر۔ میں ٹکا کے جس ویلے تقریر کی تھی نا تے بعد پھر اتھے تے نہیں ملے، پھر چیز جا کے مدرسے کھانا کھانے لگے، اتھے کہ اوئی 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 اوئی، میں کہ اللہ خیر کیوں ہے؟ وہ حضرت آپ کہاں سے جا کے خطاب کر کے کہاں سے کس طرح خطاب کرتے ہیں، یہ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ میں کہ جنہاں دا نام لیندے ہیں انہاں دیاں نگاہاں وچ ہے کڑی گل۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اہل سنت و جماعت خدا کی قسم جو حضور سے پیار کرتے حضور اس کی طرف متوجہ ہوتے، حضور اس پہ کرم کرتے ہیں۔ اور نکلو خدا دا واسطے امت محمدیہ نکلو۔ 12 ربیع الاول کا جلوس ابو بکر صدیق نے کتنی بار کیا، عمر فاروق نے کتنی بار کیا، عثمان غنی نے کتنی بار کیا، رٹیاں تقریروں کچھ ادھر تے کچھ ادھر۔ تم فلانے کام کو بدعت کہتے ہو اور کہتے ہو جو کام حضور کے دور میں نہیں تھا اب ہے، لہذا تم بھی حضور کے دور میں نہیں تھے، تسی بھی بدعت ہو۔ ہاتھوں خدا دا واسطے ہو یار نکلو یار۔ وہ نکیاں نکیاں کسی جاہل خطیب نے یہ نقطہ ماریا کہ تسی حضور دے دور لو جی آج بڑی مولوی تقریر کی تھی، اس مولویاں بدعت ثابت کرو۔ یار پڑھو یار خدا کا واسطہ، علم کی دنیا میں آؤ۔ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں وہ کام نہیں ہے تو اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے کہنے کا اور مطلب ہے۔ اور جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے وہ کسی دلیل شرعی سے کر رہے اس کو اور مطلب ہے۔ دونوں باتیں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہن تے کم از کم امت نے کچھ کام خود بھی آپا وچ میل ملا کے مولویاں نے کام پار دیتا ہے، پر منہ جو نہیں بولے ہے۔ روز لڑائیاں کرواندے سن، یہ جلوس کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے جلوس کہاں نکالا؟ توجہ میرے در رکھے ہو، صحابہ نے جلوس کہاں نکالا؟ بتائیے وہ جو پہلا جلوس نبی کے میلاد کا نکلا تھا اس کا اگلا سرا کہاں تھا، پچھلا سرا کہاں، اس کا اوپننگ پوائنٹ کہاں تھا، اس کا اختتامی جلسہ کدھر ہوا تھا، ابو بکر نے کیا تقریر کی؟
بس دسو روز یہی کھچا ماریاں جاندیاں سن. اور بولو یار بولو, کیا انہی چیزوں پہ امت کا قوم کا ٹائم ضائع نہیں کیا گیا ایک زمانہ پورا؟ اب ہم انہی لوگوں سے صرف اتنا پوچھتے ہیں, ابو بکر صدیق کے وصال کو صدیاں بیت گئیں, عمر فاروق کی شہادت کو صدیاں بیت گئیں, عثمان غنی کی شہادت کو صدیاں بیت گئیں, مولا علی کی شہادت کو صدیاں بیت گئیں. کسی نے مدح ابو بکر کا جلوس نہیں نکالا, مدح عمر کا جلوس نہیں نکالا, مدح عثمان کا جلوس نہیں نکالا, مدح حیدر کرار کا جلوس نہیں نکالا, صحابہ کا جلوس نہیں نکلا. تم نے کیسے نکالا؟ نہیں, حالات کا تقاضا یہ ہے, لوگ صحابہ کے بے ادب بنتے جا رہے ہیں. روڈوں پہ نکل کے ابو بکر کے نعرے لگا کے پتہ بتانا چاہیے ابو بکر کتنی شانوں والا ہے. میں کیا حضور دیر کر دی مہربان, آتے آتے تمہیں یہ نکتہ آج سمجھ آیا؟ ہمارے بڑوں کو صدیاں پہلے سمجھ آ گیا کہ جب ایک طرف یہ جو راول پنڈی کے بوڑھے حضرات ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں اپنی بیساکھی کے جلوس نکالا کرتے تھے, یاد ہے؟ ہندوؤں کے جلوس ہوتے تھے, عیسائیوں کے جلوس ہوتے تھے. مسلمان محکوم قوم تھی, دبے ہوئے تھے. کیسے کھلے عام لوگوں کو بتائیں کہ ہم مومن ہیں, ہمارا نبی آمنہ کا لال ہے. اکابرین امت نے سر جوڑے, انہوں نے کہا پھر اپنے نبی کے میلاد کے جشن کی خوشی میں بھی یوں ہی جلوس نکالو, ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہو, کالا گورا, پٹھان, افغانی, پنجابی, بلوچی, ہر شخص ہر ایک قسم کا مسلمان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھتا ہوا روڈوں پہ نکلے. تاج سکھ پوچھن ایک کی ہو رہا ہے تے اسی انہاں نوں دسیے ساڈے نبی دا میلاد ہو رہا ہے. ہندو پوچھیں کیا ہو رہا ہے, ہم انہیں بتائیں ہمارے نبی کا میلاد ہو رہا ہے. عیسائی پوچھیں کیا ہو رہا ہے, ہم انہیں بتائیں ہمارے نبی کا میلاد ہو رہا ہے. پھر وہ خود انٹرسٹ کے یار وہ کون ہے کیا ہے, اسی ذریعے سے نبی کے چرچے ہوں. اور رب تو اسی چیز کو قرآن میں مطالبہ کرتا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بس چھوٹی سی چیز, چھوٹی سی دلیل ذہن میں رکھیے, جس نبی کے غلاموں کے جشن اور جس نبی کے غلاموں کے جلوس نکالے جا سکتے ہیں, کیا اس امام الانبیاء کی مدح کا اور شان کا جلوس نہیں نکالا جا سکتا؟ خدا کے لیے نکلیے ان چیزوں سے. اس وقت تو اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, الہاد عام ہو رہا ہے, مسلکوں سے لوگ آگے نکل گئے ہیں. وہ تو دین کو کہتے ہیں, دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں 80% ملحد ٹیچر بیٹھ گئے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد 70% پروفیسر اس کے لاطین ہیں, ملحد ہیں. جس طالب علم کو ہم اپنے مستقبل کا معمار کہتے ہیں, ان ایڈوانس یونیورسٹیوں میں جسے ہم پڑھاتے ہیں, وہ وہاں اور تعلیم کے ساتھ یہ سیکھ کے آتا ہے کہ دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی اللہ نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی قیامت نہیں. ماشاءاللہ مولوی لگا ہوا ہے کہ مسواک اتنا لمبا ہونا چاہیے, یہ اتنا ہونا چاہیے. مولوی ان چکروں میں لگا ہوا ہے کہ میلاد کے جھنڈے میں کیا, اور کوئی یہ لگے ہوئے کھیر کتنے قسم کی پکنی چاہیے, کوئی یہ لگا ہوا ہے کہ جھنڈیاں کڑے رنگ. خدا کا واسطہ اس وقت اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں ان کا تعلق حضور کی محبت کی تعلیم اور فروغ سے. اور جس دل میں حضور آ جائیں وہاں الہاد نہیں آتا. ہائے ہائے, جس دل میں حضور آ جائیں وہاں الہاد نہیں آتا. تو میں خیر بات بہت ساری کرنے کی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو بہرحال میں
پھر واپس آنے لگا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ حضور کو بے مثلو بے مثال سمجھتے تھے، تو بات دور نکلی حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیجئے تو پھر مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور بڑی شان والے جو ہے نا وہ صحابی رسول ہیں۔ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں بولیے؟ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، اور دل آیا ہوگا کہ جب حسن کا جس وقت تھا حسن، آئے ہائے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک طرف ابو بکر عمر، عثمان یہ در ہے، در ہے ادھر، عثمان ادھر ہے، در ہے ادھر، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب مالک بن عوف میرے نبی کی صورت کو دیکھ کر پڑھنے لگے، کہنے لگے ماں ان رائے تو ولا سمے تو بواحد، ہن میں لمیاں گلاں نہیں کرنیاں، میں سیدھے سیدھے صحابیاں دے جملے بیان کرنے نے، تے پھر تواڈے کولوں پوچھنا ہے دسو اے عقیدہ کس دا ہے؟ آندی 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 آؤ نبی کے یار مالک بن عوف میرے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں ما ان رائے تو ولا سمے تو فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا فآتا للجلیل لمجددا ومتا تشاء یخبرک مما اما فی غدی۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے نہ دیکھا، میرے کانوں نے نہ سنا کہ پوری کائنات میں کوئی محمد جیسا ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صحابی رسول حضور کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں او سونیا تیرے جیا میری آنکھیاں تکیا نہیں، میرے کنا سنیا نہیں، او اللہ کے نبی آپ اتنی شان والے رتبے والے مقام والے ہیں، جڑا ہو چکے آئے او دا بھی تانوں علم میں جڑا ہومن والا ہے، سبحان اللہ دی آواز آوے، او دا بھی تانوں علم میں۔ ہن دسو اے کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی نو غیب دا علم بھی ہے تے اللہ دا نبی بے مثلو
بے مثال بھی ہے. وہی صحابی کا عقیدہ آگے اردو میں بلکہ میرے احمد رضا نے 4 زبانوں میں بیان کیا. پھر وہیں سے گولڑے والے بابے نے بیان کیا کیا لم یات نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کا تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہدو سرا جانا. گولڑے سے آواز آئی, گولڑے والا بابا بولا کہ دکھ آئے سکھ بھاگ گئے, سب عیش مٹا سارا چین پیا, تن من دن سب تجھ پہ واروں وار دیوں کو نین پیا. وصل اللہ کیا شانن ہے لا مثلو کا فتا رین پیا. صاحب یہ رسول نے کیا عقیدہ دیا؟ میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے. یار مہربانی کرو نا, یار مہربانی کرو نا. میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے اور میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے. حضرت سواد بن قارب یہ بھی میرے نبی کے صحابی ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی اٹھا کے پڑھو. حضرت سواد بن قارب آپ نے قلم حرکت میں لائی اور کیا لکھتے ہیں فَأَشْهَدُ اللَّهَ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غائب. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور حضور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے غیبوں کے امین ہیں. آپ اللہ کے غیبوں کے, بس اس میں اپنے سننے والوں کو 2 منٹ کے لیے متوجہ چاہوں گا. آپ اللہ کے غیبوں کے امین ہیں. امین دا کیا مطلب ہے؟ امانت دار. یہ ڈاکٹر سمرمند مبارک کو نہیں پتہ ہے کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے؟ یہ پتہ ہے نہ, یہ بھی تسی پوچھ کے آسو استادوں کو بے بولو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اس کو پتہ ہے میزائل بنانے کا کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے. اب ایک بندہ ٹی وی چینل پہ اس کو مائک منہ چھڑے, کیا بتائیں گے آپ ایٹم بم کیسے بتائیں گے؟ آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ فلانا میزائل کیسے بنتے, کتنے کلومیٹر مارتے, کیسے ہٹ کرتے؟ سمرمند مبارک کو پتہ ہے پر اس بولنا کوئی نہیں. کیوں؟ اس نے کہنا ہے جانتا ہوں پر ملک کی امانت ہے, امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتا. اور خدا تمہیں ہدایت دے. نبی کو کل کا پتہ نہیں, نبی کو قبر کا پتہ نہیں, نبی کو قیامت کا پتہ نہیں. نبی کو سب پتہ ہے پر نبی بتاتا وہ ہے جو رب نے اجازت دے رکھی ہے. اس لیے محمد کا صحابی کہتا ہے وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ. یا رسول اللہ جانتے ہر غیب کو ہیں پر امانت دار ہے.
آپ کیا ہیں؟ امانت دار ہیں. وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ. ہائے ہائے ہائے. اس طرح زور سبحان اللہ دی آواز لاؤ جہلم تک آواز جاوے. وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِينَ انکا بے شک حضورا ادن المرسلین وسیلتاً الی اللہ، تمام نبیوں اور رسولوں میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کا سب سے قریب تر وسیلہ ہے. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں حضور وسیلہ سارے نبی نے، پر تواڈے تو بڑا وسیلہ اے میرے نبی سے بڑا وسیلہ کون ہوگا کہ جن کے وسیلے امتوں نے پیش کیے انہوں نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا. یبن الاکرمین الطیبی، اے کرامت والے اور طیب اور طاہر لوگوں کے بیٹے. یعنی صحابی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے نبی کا پورا حسب بھی پاک ہے، پورا نسب بھی پاک ہے. وَقُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ. جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا یا رسول اللہ، جس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، آپ سواد بن قارب کی شفاعت کر دیجئے. سبحان اللہ کی آواز آئے. امام ماوردی نے یہ اشعار لکھے امام سے حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب حضور نے کیا کیا؟ بھئی صحابی نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. بھئی حضور نے بارگاہ وچ صحابی نے کہہ دیتا تسی سارے پاکا، تہاڈا نسب سارا پاک ہے، تسی غیب تے مامون ہو، تسی ساڈا رب دی بارگاہ چ سب تو بڑا وسیلہ ہو. آپ نبی نے سن کے کیا کہا؟ امام کی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں فضحک رسول اللہ حتی بدت نواجذہ. حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک کے جلوے بھی نظر آئے. وقال لی، حضرت سواد فرماتے ہیں حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، منع نہیں کیا، فرمایا افلح یا سواد، اور جا سواد جیت گیا ہے، جیت گیا ہے. پتہ چلا سواد تو کامیاب ہو گیا. پتہ چلا جو نبی کو غیب جاننے والا مانے کامیاب ہو گیا، نبی کو بے مثل مانے کامیاب ہو گیا، نبی کو اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ سمجھے، بولتے جاؤ یار، کامیاب ہو گیا. نبی کو طیب اور طاہر خاندان، نبی کے نسب کو پاک سمجھے، کامیاب ہو گیا. آخری ایک صحابی کی بات کر لوں، میرے جد ہیں، نبی کے چچا ہیں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے چچا. آئے ہائے ہائے ہائے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں کچھ آپ کے بارے میں کہوں. میرے نبی نے فرمایا خدا تیرے چہرے کو سلامت رکھے. میرے چچا بولو کیا بولتے ہو؟ اب سنو. وَرَدَّنَا النَّارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ وَكَيْفَ فَيَخْتَرِقُ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ
نبی کے چچا حضرت عباس میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ابراہیم کی پشت میں تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، حضور آپ تھے اس لیے اللہ کا خلیل جلے نہیں۔ ایمان نال دسو جدوں اج اسی یہ گلاں بیان کردے ہاں، اے جڑے شتونگڑے قسم دے ملہ نہیں کہندے اے بریلوی بول رہے ہیں، بریلوی پتر نبی دا صحابی حضور نے سامنے رکھ کے کہندے یا رسول اللہ ابراہیم کیسے جلتے آگے، نار خلیل میں جو ان کے لیے جلائی گئی تھی نمرود کی آگ میں کیسے جلتے اللہ کے خلیل، حضور آپ ان کی پشت میں تھے۔ یہ پوری نعت میں اس کے آخری اشعار پڑھتا ہوں، پھر حضرت عباس نے میرے نبی کا میلاد بیان کیا۔ انت لما ولدت اشرقت الارض، حضور جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین روشن ہو گئی تھی۔ فدات بنورک الافقی، یا رسول اللہ آپ کے نور نے آسمانوں کے آفاق کو چمکا دیا۔ فنحن فی ذالک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق، حضور اسی نور کی ضیاء پاشی میں آج ہم اندھیرے راستوں کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ مطلب کیا، حضور آپ آئے تو نور ہی نور ہو گیا۔ تو پھر اسے واسطے اسی بھی کہنے ہاں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہار، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ کریم حاجی عبد المعروف کو سلامت رکھے، اللہ ان کے بابا جان کو کروٹ کروٹ چین نصیب کرے۔ او لوگو پیسے بڑے لوگوں کے پاس آئے اربوں خربوں ہوتے ہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں میری نسلیں عیشیں کریں گی، عیاشیاں کریں گی، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جب باپ کے پاس اربوں روپیہ تھا، اس کے مرنے کے ٹھیک 15 سالوں کے بعد اس کے بیٹے، اس وقت بھی میں ان کو جانتا ہوں، وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے حرام حلال کہاں سے اکٹھا کر کے کیسے کیسے اس نے اربوں کی پراپرٹی بنائی، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا میری اولاد تو وہ بے کے نسلیں پوریاں کھاسی۔ اے نہیں پتہ یہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے ہیں، یہ خدا کی تقدیر کے معاملات ہیں، کیا پتہ ایک ایسا کوئی نہ کوئی موو ہو جائے کہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی دولت انہیں نفع دیتی ہے، جیسے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں ان کا علم نفع دیتا ہے۔ علم کن کا نفع بخش ہوتا ہے؟ جو خود بھی پڑھتے ہیں اوروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔
حضرت محترم مولانا امانت علی حیدری انہی لوگوں میں سے، خوش بختوں میں سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا کیے، گلی گلی نگر نگر جا کر حضور کے دین کا پیغام کرتے ہیں عام، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ 2 مسجدوں میں، اور ابھی ایک نئی مسجد بنائی، نام رکھا سیدہ فاطمہ زہرا۔ اس پوری کائنات میں تمام بشروں میں سے، تمام انسانوں میں سے میرے نبی کو جو سب سے زیادہ پیاری ہستی ہے اس کا نام سیدہ زہرا پاک ہے۔ جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی گزری، حضرت عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ اس لیے یہ جملہ پلے باندھو، فاطمہ طیبہ کی یہ شان تھی، وہ جس راستے سے گزرتی تھی خطا اپنا بوریا بستر اٹھا کے بھاگ جایا کر۔ اس لیے میرے رب کے قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ایسے پاک کیے جیسے پاک کرنے کا۔ یار اس جملے پہ سبحان اللہ بنتی ہے اور ڈٹ کے بنتی ہے۔ میندے ہوئے پاکے او پاکے اگر صاحب نہیں کی میں نہیں مننا یہ پاک ہے۔ کم آن یہ آپ کے سر پہ جو ٹوپی پہنی ہے یہ پاک ہے؟ پاک ہے؟ اس کو دیے کرا لی۔ اگر اس بندے نے خود یہ ٹوپی دھوئی ہو اور کوئی بندہ اس کو 2 دفعہ کہے یار پاک ٹوپی پاکسی، حضرت صاحب کی گل ہے میں اپنے ہاتھاں نال 5 پانیاں نال تو 3 پانیاں نال دھوتی پاک ہے؟ وہ نہیں یار بندہ بان اپنے ہاتھاں نال دھوتی تے جیڑا کپڑا تسی اپنے ہاتھاں نال پاک کرو 3 واری تے پھر جیڑا جنا وچ ہوجتاں کڈے آکھے نہیں یہ پاک نہیں تے تانوں کتنی لیر چھڑدی۔ تے جس آل محمد نو رب کہندا میں تسانوں اونج پاک کیتا ہے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ ہائے 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 واہ واہ واہ، حیدر 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 حیدر۔ میرا جملہ پھر آنے لگا ہے، جسے میں اپنی پوری قوت سے پاک کروں، اگر اس پہ کوئی انگلی اٹھائے تو مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ یار میں اپنی پوری قوت نال میں جتنا قانون اصول رکھ کے 5-7 پانیاں نال صرف لا کے دھوتا ہے، پاک کر کے کور رکھے، پھر اس میں شرط کٹتا ہے، مجھے کتنا غصہ آئے گا۔ اور جن کے بارے میں رب کہے جو طاہرکم تطہیرا، تمہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس زہرا پہ کوئی انگلی اٹھائے، اس علی پہ کوئی انگلی اٹھائے، اس حسنین پہ کوئی انگلی اٹھائے، جن کی طہارت کی قسمیں کائنات کا رب اٹھا رہا۔ بے دمی یہی تو 5 ہیں، بے دم بولو بولو بولو، بے دمی یہی ہے، بے دمی یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ تے پھر میں ہنج بھی کماں گا تے اس لہجے وچ بھی پڑھاں گا اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے،
لا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا البارا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ بولیے بولیے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال، او میرا نبی تو نبی ہے، نبی کا زمانہ بھی بے مثال، نبی کا مکان بھی بے مثال، نبی کی آل بھی بے مثال، نبی کے صحابہ بھی بے مثال، نبی کی امتی بھی بے مثال۔ اوے اپنے آپ کو کٹ نہ سمجھو، رب دی قسم ہے، قیامت والے دن 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں انتظار کر رہی ہونیاں نے کہ کدوں اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے امت دا صاف کتاب ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت آنے میں سب سے آخر میں آئے گی، جنت جانے میں سب سے پہلے جائے گی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ میرا نبی فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے عرض کروں گا مولا، اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں عرض کروں گا مولا میری ایک تمنا ہے کہ میری امت کا حساب و کتاب شروع کر۔ سارے نبی تک کے کھڑے ہو کے تک رہے ہونے، ساری امتاں ادھر ساری امتاں تک رہی ہیں تے اسی اگے اگے۔ یار ایک جملہ لکھو نا، سنو، ایک محدث نے ایک بڑا واقعہ لکھا، چلو اس میں صحیح کی بات نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، حوالہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، توجہ رکھو۔ حضور نے فرمایا میری امت کی 120 صفحے ہوں گی، یعنی ایگزامپل دیا، کل 120 صفحے ہوں گی، ان میں اکیلی میری امت کی حضور کی امت آگے آگے ہوگی، باقی سارے ہوتے کئی بار لیٹ ہوئے ہوندے نمازاں تبھی جناب اس لیے آندے نہیں، باہر کھڑ کے تکتے رہے جلے مولوی اللہ اکبر کرنے ہیں، حسن پیچھے ایسا پھر ٹوپی این چھٹ کے او۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں عرشوں پہ گیا، میں نے دیکھا عرش کے اس طرف ایسی مخلوق تھی کہ جو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا سورج کیا ہوتا ہے، چاند کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے۔ فرمایا وہ صرف 2 ہستیوں کو جانتے تھے، ایک رب کو اور اس کے محبوب محمد۔ فرمایا اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے، اور اللہ نے ان کو دعا کے اوپر ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، اور وہ دعا یہ کر رہے تھے اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ، یا اللہ جڑا جمعے لے دڑے غسل کرے تے اساں بخش، تے جڑا جمعے غسل کر کے سب تو پہلے مسیتی وچ آوے اساں بخش۔ ماشاءاللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ جمعے کا دن ہوتا تھا، امت کے بڑے اپنے بچوں کو ایکٹیو کرتے تھے، پتر ریڈی رہو، جمعے دی تیاریاں کرو، غسل ہوتے، کپڑے ہوتے، تیاریاں، پتہ لگتا مسلمانوں کے گھر میں آج جمعہ ہے۔ اور آج کا دن بھی ہے کہ بڑے تھے کہنے کہ پتہ ہی کوئی نہیں جمعہ ہے، پہلے تو آئیں گے نہیں تھے، آسن بھی تو اس لے جلے امام صاحب جناب خطبہ اتنے سپیکر چل رہے ہوندے، خطبہ جس ٹائم عربی خطبہ شروع سی، پھر آسن علماء سے بیٹھیں گے نہیں، علماء کی تقریریں سنیں گے نہیں، علماء کے بیانات سنیں گے نہیں، تو پھر جس ویلے کدھرے ایک دفعہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ ایک واقعہ ایک ٹی وی پہ ایک بندے نے بیان کیا، تو ایک صاحب کہنے لگے ہوئے میں پہلی واری سنی تھی اور ہے گل، میں آخیا 5 بار تے میں بیان کی تھی، اور تسی مسیتی وڑو تے تانوں پتہ لگے نا مولوی صاحب کے بیان کیتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے معمول بنا لیں اپنا کہ جمعے والے دن تیاری کر کے پہلی صفوں میں آ کر امام انتظار ہی نہ بیٹھا ہوئے مقتدی آسن تے میں کوئی تقریر شروع کر،
بلکہ آپ انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ہمارا امام اپنے لبوں سے کوئی عطا کرے گا، ہم اس کے اس دیے ہوئے کلام کے موتیوں کو اپنی جھولیوں میں اور دلوں کے دامن میں ہم اٹھائیں گے۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ملائکہ وہ بھی دعا کریں گے، یا اللہ جو جمعے والے دن غسل کرتے ہیں، پہلے مسجد میں آتے ہیں، ان کی کیا کر مغفرت فرما۔ تو خیر بات ہماری دور نکل گئی، میں کس بات کو بیان کر رہا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ میں بات کرنے لگا تھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے، اور نافع دولت وہ ہوتی ہے جو دین کے کام ہے۔ جناب بھائی عبد المعروف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو غریب کی رحمت کرے، وہ اربوں روپے بھی چھوڑ کے جاتے تو چھوڑ کے ہی چلے جاتے نا، اور پتہ ہے کیا، وہ مسجدیں چھوڑ کے گئے۔ آج حاجی عبد المعروف صاحب انہوں نے یہ مسجد بنائی، اور میں پہلی مسجد کدھر گیا جتنے لوگوں نے اعلان سنے ہیں کہ بھائی سانو چندہ نہیں چاہیے، سانو بچے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حلال دولت میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ کریم یہ جو جامعہ عثمانیہ کے نام سے یہاں دارالعلوم قائم ہوئے، خوبصورت بلڈنگ بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے مہنگا چندہ ڈالنا ہے، سب سے مہنگا چندہ ڈالنا ہے، اور سب سے مہنگا چندہ پتہ ہے کون سے اس فیلڈ میں؟ اپنی اولاد دین کے نام لگانا، اپنی اولاد دین کے نام لگانا۔ تو اپنی اولاد کو دین کی طرف مشغول کریں، قرآن پڑھائیں، بچوں بچیوں کو قرآن پڑھائیں۔ آج ہمارے دین کا دشمن پوری قوت کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ یہ کئی آپ کے ہاتھوں میں یہ جو کالا شیطان پکڑا ہوا ہے نا، یہ جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اس میں چلو اچھی باتیں بھی ہیں پر اس میں خرابیاں بھی بہت ساری۔ یہ شیطان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے، یہ ابلیس کے جنٹوں میں سے ایک ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کے ہتھیاروں میں سے ایک بڑا ہتھیار ہے۔ میں سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ ابھی میری طرف نہ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، ایک استاد جناب ڈنڈا کہنے کے تھے، بچیاں کٹ رہے ہیں، تو وہ کسی نے چڑھائی تھے جناب 3 گھنٹیاں میں کوئی 70,000 بندے تک لے، تلے کمنٹ آ رہے ہیں درندہ ہے، مدرسوں میں بچوں کو بھیج کے ان کو نہ خراب کریں، ان کی ہڈیاں پسلیاں نہ توڑوائیں۔ مطلب جتنے منہ تے اتنیاں غلط۔ تسی کے سمجھتے ہو ویڈیو ایویں ہی چڑھ گئی تے ایویں جلدی جلدی 70,000 بندے ایک آئی ڈی تو تک لئی نہ، اس کو اسلام دشمن قوتیں پیچھے سے بوسٹ لگاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہو کیا لگاتی ہیں؟ بوسٹ، ٹاپ ٹرینڈ، تاکہ قوم اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے جانے سے روک دے۔ لاکھوں بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، لاکھوں مدرسے ہیں، کسی ایک مدرسے سے کبھی کوئی غلط کوئی چیز سامنے آتی ہے، اور وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہی لوگوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو ایک خاص انداز سے وہ مدارس کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو دسو تسی ایک ویڈیو آندی ہے تو کتنے بچے آتے ہیں؟ اپنے میں تو خیال کر رہا تھا کہ بچے کو مدرسے میں پڑھاؤں گا، اور اب نہیں پڑھاتا تو بولو مولویوں کو بچاوے کہ مولویوں کو اللہ پہ دی بچے بچیاں یونیورسٹی پہ۔ پورے پاکستان کے لاکھوں مدرسوں کے لاکھوں، ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ سے زیادہ طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں، تو 50 لاکھ طلبہ اور لاکھوں مدارس ہیں، ان کا ایک سکینڈل کئی سالوں بعد آ گیا تو تجھے کتنی غیرت آئی؟ تو ایک یونیورسٹی دیاں 5500 ویڈیو سامنے آئیاں۔ میں نے پیچھے چیلنج کیا، مجھے فون آیا، میں کہا پتر گلاں تھانوں تنگ نہ کرو، جس دے وسی سدھے ہوئے ہیں تو تانوں منہ چھپانا نہیں ملے گا۔ آپ میں وہ لڑکے ہاتھ کھڑا کرو جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے یا پڑھ کے آئے، ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو۔ ایک نے، 2 3 4 نے اٹھایا۔ ان کو قرآن کی قسم دے کے پوچھیں کہ یونیورسٹیوں کا ماحول کیا ہے۔ یہ بارانی یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہمارا میرا شاگرد پڑھتا ہے، وہ چھوڑ کے آ گیا۔ میں کو کیوں چھوڑے یہ افضا؟ آخر لگے استاد جی خدا دی قسم
99.99% جتنا بھی اندر معاملہ ہے نا وہ جناب ادھر توجہ کرو، وہ کرپشن ہے، جنسی استحصال ہوتا ہے. ہوں دل سے ہاتھ رکھ کے وہ پیو بولو، وہ برا بولو جن کدے نعرے لائے ہو ہم اپنی بیٹی کو مدرسے جو نا کالج میں نہیں پڑھائیں گے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھائیں گے. ہزاروں چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، کیونکہ وہاں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا، میری بیٹی کا مستقبل ہو جائے گا. تمہیں مستقبل کا پتہ ہے، آخرت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے یہ مدارس کے خلاف یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ ایکٹیو رہیں. یہ دین دشمنوں کی سازش ہے. میری بیٹیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں، میری گھر والی مدرسے میں پڑھی ہے، میری بہنیں مدرسے میں پڑھی ہیں. کون سا باپ ہے جسے 1% بھی اگر کہیں پر کسی حوالے سے پریشانی کا شبہ بھی ہو تو اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑتا ہے؟ پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر پاکیزہ ترین ماحول اس وقت اگر کہیں پر موجود ہے وہ دینی مدارس ہیں، وہاں پر موجود ہے. میں باپ ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو اتنا اپنے گھر میں سیف محسوس نہیں کرتا جتنا میں مدرسے میں محسوس کرتا. تمہیں پتہ کیا ہے کہ مدرسے میں کتنا طہارت ہے. نکلو ان چیزوں سے. بچی کو یونیورسٹی پڑھائیں گے تو رشتے چنگے آن گے. ہوں پھر رشتے آنے تو پہلے 70 بار پوچھتے ہیں کدھر باولپور تو نہیں پڑھی تھوڑی تھی. پریشان نہ ہوئے، ساڈے سے معاشرے کے اندر ہے. ہوں کئی لوگوں کو غیرت تھوڑی تھوڑی آ رہی ہوگی. اسی طرح کے جملے جب مدارس کے خلاف بولے جاتے اتنے تسی نال مسالے لاندے ہو. اس ویلے کیوں نہیں کہتے ہو کہ یار کوئی ایک کتا اگر غلط حرکت کر بیٹھا ہے تو اس میں کروڑوں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آؤ دین دشمنوں کا رد کریں، دین دشمنوں کے دانت کھٹے کریں اور عملاً ہم رسول اللہ کے سچے امتی بنے. ہم اس میلاد کا رنگ اپنی سیرت کے اندر لے کر آئیں. سیرت محمد کے جلوے ہماری سیرت کے اندر نظر آئیں اور سورت محمد کے جلوے ہماری سورتوں میں نظر آئیں. آج بولو سبحان اللہ دی آواز آ. اسی عاشق نبی دے نا دیاں داڑیاں منواندے رواں، مچھاں بھی چٹ کرواندے رواں، پر اسی عاشق نبی دے نا دیاں. نا میں تانا نہیں دیتا، میرے استاد جی کا حکم ہے پتر کسی داڑھی مننے کو دیکھ کے مت تانا مارو کہ تیرے اندر عشق نہیں. کیا پتہ تسی راتی ستے ہو تو حضور دے عشق چ روندا ہو. یہ تانا میں مارتا ہوں نہ میرے استاد کا کوئی شاگرد کبھی کسی داڑھی مننے کو عشق رسول کا تانا مارا. پر یار شیطان کے دانت تو کھٹے کر سکتے ہیں نا. بولو 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 کر سکتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ ذرا کتنے لوگوں پر میری گفتگو کا اثر ہوا ہے. اب وہ بندے ہاتھ کھڑا کر کے یار حضور کے میلاد کی برکت کی بدولت آج کے بعد شیطان کتے پہ لعنت بھیجتے ہوئے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں گے. ماشاءاللہ میری نظراں تواڈے تے سن لاوی. چلو الحمدللہ مجھے نہیں یاد آج تک میں نے کبھی کسی بندے پہ خدا کی قسم اٹھا کر کے نظر رکھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نہ ڈالو. میں اس بندے کو میں نے 5 دفعہ دیکھا. سب سے زیادہ جوش محبت سے یہ میں کہہ رہے تھے یار اس کی سونی سونی داڑھی ہوئے تو کتنا مزہ آتا. سب سے پہلے اس بندے نے ہاتھ کھڑا کیا, ہاتھ چاہ کے کہو نا انشاءاللہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے انشاءاللہ. چلو ایک کھبے پاسے ہو ایک ایسا آگے ہوں اس ٹیم والے پاسے ہو. سجنا نظر تو میری تیرے تے ہی ہے انشاءاللہ. اللہ بھائی یہ دیکھیں نا بھائی الحمدللہ. چلو اے دو تے او بندے سن تو سن تے بھی میں کافی دیر دی نظراں پائیاں اے جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اے اگے جے خالر اجازت دیون کدے تے کہ خیال انشاءاللہ اے تے اگے تسی بھی خیر ہن کیڑی عمر رہی بزرگو اللہ لیو اے داڑھی بال مون کر نالی وچ چھڈنا ہے اے جی انشاءاللہ. او خدا میں لو یو میں صدقے جاواں. اے ادھر شرمندہ نہ ہو, میں کسی کو زبردستی نہیں کروں گا. میں تو چاہتا ہوں دل سے بندے کی آواز نکلے. اور ایک دفعہ میں سیالکوٹ گیا تو وہاں مجھے ایک صوبیدار صاحب ملنے آئے تو کہنے لگے جی میں اسپیشل نائٹ پاس لے کے آپ سے ملنے ہوں. میں کہا جی تہاڈا کوئی تاربا نہیں نا, میں تانوں جاندا ہوں تسی مینوں جان دے. میں کہتے پھر کہنے لگا اے جڑی میری داڑھی نا, میں ایک دن ٹوٹے میں جا رہا تھا, میں نے آپ کی کیسٹ لگی ہوئی سنی تو تساں اتنے درد نہ لاکھو کیڑے کیڑے بندے ہو جڑے داڑھی رکھسو تے میں اوتھے ہی ہاتھ آئیاں کر رہا تے اے جناب میں اپنے چہرے تے داڑھی سجائی. اج مینوں پتہ چلیا کہ یار تسی آ رہے ہو. میں کہ چلو یار زیارت کر لینے ہیں. وہ بندہ ہری پور کا تھا سیالکوٹ گرین میں, اس کا وہ جو نا وہ تھا ڈیوٹی تو وہ مجھے ملنے آیا. تو میں نے اس وقت سوچا یار اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کا کب دل پھر جائے
ہمیں صدا لگانے کی تو بھائی کوشش کرنی چاہیے نا. تے ہن ذرا مجموعی مینوں اج کتنی کوئی پروگرس ملی ہے, ہن مجموعی طور تے ہاتھ جاؤ. کتنے بندے ہو جڑے کہندے ہو انشاءاللہ داڑھی خشخشی نہیں کرنی, کینچیاں نہیں لانیاں تے مننیاں نہیں, انشاءاللہ چہرہ سجانا ہے نبی دی سنت کے مطابق سجانا ہے. اچھا کہ تو کرے کرے کہندے ہو آئے ہائے ہمیں التجا اللہ مانت علی ہے دلی کو سلامتیاں عطا فرمائے. تساں بندیاں ویکھے حضرت قبلہ پیر سید ذوالفقار حسین شاہ جی آپ تشریف لائے تے سارے عزت دے نال تے پروٹوکول دے نال کھڑے ہو گئے. جو تانوں پتہ ہے محفل لگی ہوئی ہوئے انیف قریشی کوئی بڑے تو بڑا وزیر مشیر بھی آوے تے اسی کہندے ہاں بے جا تلے پر سید بادشاہ آئے میں نہیں اٹھیا نعرے لگائے میں خود کیا استقبال کر پکڑ مائے سرکاراں دا استقبال کر. وجہ یہ کہ انہاں دیاں رگاں وچ خون مدینے والے دا ہے. سادات کی عزت کی ہمارا مسلک ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مجھے امانت علی ادری نے جب میں نے کہا حضرت عباس نے یہ فرمایا تو مجھے کہنے لگے نکے پر ذکر بھی تے کرو. نکاح پر کون ہے بھائی؟ بھائی چھوٹا بھائی کون ہے؟ علی کا بابا, حسنین کا دادا, زہرا پاک کا سسر, میرے نبی کا چچا حضرت ابو طالب. ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ حضور کے ایک دراز گوشت کا ذکر کرتے تھے, کھوتا سواری رہ جانور, تو اس کا ذکر کر کے کہتے ہوتے تھے حضرت یفور اللہ علیہ کھوتے دا نام لیندے سن کہنجے حضرت یفور. ایک دڑے مولوی گئے انہاں کہ بابا جی لوگ بڑے اعتراض کر رہے ہیں کہ تسی جانوراں دے نام نال حضرت لا رہے ہو, تے گل کوئی دل لگی نہیں. تو بابا جی کرسی دے بیٹھے سے اگے نہیں ہونا کیسا میرے نیڑے کرو میں سب حکم آنا. تے آپ نے فرمایا مولوی اعتراض کرنے والے نو جا کے کہے کہ خادم رضوی جانور سمجھ کے حضرت نہیں کہہ رہا, نبی دا وفادار سمجھ کے حضرت کہہ رہا ہے. نبی دا وفادار سمجھ کے حضرت کہہ رہے. میں نے کل مری میں بھی یادگار کڑاکے دار تاریخی سنی کانفرنس ہوئی. بیٹا بھی تم چھوٹے ہو, سنی کل بھی زندہ باد تھے, سنی آج بھی زندہ باد. یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا, جو مرضی یہ کر لو. نبی نبی اور علی علی کے ڈنکے, جب تک ہماری چھاتی میں طاقت ہے ہماری زبان بول رہی ہے ہم بولتے رہیں گے. نبی نبی بھی کرتے رہیں گے, علی علی بھی کرتے رہیں گے. نعرہ حیدری حیدری. تو میں نے کل وہاں بھی کہا, آپ کو بھی کہتا ہوں, اور یہ میرے اختتامی جملے ہیں. یہ جو دراز گوشت تھا نا گدا جس کے ساتھ حضرت کا نام لیا, اس کا نام کیا ہے؟ یافور. کیا نام ہے؟ بولو بولیے بولیے کیا نام ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں آیا, آ کر بڑبڑایا بڑبڑایا, نکل جاؤں گا تو تقریر میری مکمل. سارے حضور کو بھائی 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 بولنا ہے, آخری جملہ. سارے حضور کو نہیں بولے, سارے حضور کو آخری جملے تو پھر اس آخری کر کے یہ آخر تے تو نہ بندہ ڈکار مارے. پوچھا سارے حضور کو پیارے لگتے تھے,
سارے ہی پیارے تھے، پر دیکھو حضور کو نہ پوچھ